والصلاة والسلام على أخيه ووزيره وخليفته ناصر الدين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أسد الله الغالب غالب على كل غالب أمير المؤمنين واللعنة الدائمة على أعدائه أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل على محمد وآل محمد. حلول ماہ محرم الحرام، ماہ نجات، ماہ بیداری، ماہ رضا، ماہ سوگ، ماہ غم، ماہ ماتمداری، آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں بالخصوص علماء مجتہدین نظام کی خدمت میں بالاخص وقت کے امام کے حضور تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اور رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں ہر سال کی طرح اس سال بھی غم حسین منانے برپا کرنے کا ہمیں موقع دیا. جتنا شکر کرے یہ کم ہے کیونکہ عذاب نعمت عظما ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. دنیا کا قانون ہے، قاعدہ ہے کہ کل شیء مع الآداب یا ادب، یعنی ہر شیء، ہر چیز ادب کے ساتھ ہے. کوئی بھی شیء خدا نے بغیر ادب کے پیدا ہی نہیں کیا ہے. ہر چیز کا ادب ہے. آپ روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ہر چیز کا ادب ہے. ہمیں حکم ہوا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر حکم دیا ہے کہ آپ ہر روز دن کا جو آغاز ہے وہ ادب کے ساتھ کریں. ہر چیز کا ادب ہے. اگر ادب نہ ہو اس چیز میں نقص پائی جاتی ہے، وہ چیز مکمل نہیں ہے. روزے کے آداب ہے، نماز کے آداب ہے، حج کے آداب ہے، اصول دین فروغ ہے، سب چیزوں کے آداب ہے. کھانے کے آداب ہے، پینے کے آداب ہے، سونے کے آداب ہے. خدا کو وہ چیزیں پسند ہے جو ادب کے ساتھ ہو. اگر ادب کے بغیر ہو وہ خدا پسند نہیں کرتے چیزوں کو. بغیر ادب کے روزہ، بغیر آداب کے عزاداری، بغیر آداب کے ماتمداری خدا کو پسند نہیں ہے. کیوں؟ کھاتے جانور بھی ہیں، پیتے جانور بھی ہیں، سوتے جانور بھی ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ خدا کو وہ چیز پسند ہے. اگر آپ سو تو ادب کے ساتھ سو، خدا کو پسند ہے. عزاداری کرو، ادب کے ساتھ کرو، خدا کو پسند ہے. ماتمداری کرو، ادب کے ساتھ کرو، خدا کو پسند ہے. وگرنہ خدا کو پسند نہیں ہے. ہر شے کو ادب کے ساتھ خدا نے ذکر کیا، پیدا کیا. تو قرآن یہ مقدمے پیش کر رہا ہوں موضوع کی طرح. ہر چیز کے آداب ہے، ہر مہینے کے آداب ہے. 12 مہینے خدا نے ذکر کیا سورۃ توبہ کے اندر، تو 12 مہینوں کے آداب ہے. اسی طرح ماہ محرم الحرام کی بھی آداب.
محرم الحرام، محرم جو صفت ہے وہ حرام ہے، محرم الحرام، یعنی یہاں پہ دو مقدس الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اگر اس کا ہم معنی نکالے کیا حرمت کا مہینہ، آداب کا مہینہ. یہ مہینہ آداب کے بغیر برپا نہیں کرنا، آداب کے ساتھ کرنا. محرم کیا آداب ہے جو روزمرہ باقی مہینوں میں کرتے ہیں؟ لہو لعب کے ساتھ، کھیل کود میں، ہنسی مزاح میں بہت سی چیزیں ہم کرتے ہیں. جس طرح انسان جب حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے تو اس انسان پر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض حلال ہے لیکن پھر بھی جب احرام باندھ لیتا ہے تو حرام ہو جاتے ہیں. اسی طرح ماہ محرم الحرام کے اندر بھی بعض چیزیں انسان کے لیے جائز نہیں ہوتی، ان کی طرف خیال رکھیں. تاکیداً آداب کے حوالے سے 2 اشعار میں پیش کروں گا. مولانا رومی وہ فرماتے ہیں ادب کے بارے میں، توجہ کریں کیا فرماتے ہیں؟ از خدا جوئی میں ادب، میں خدا سے ادب مانگتا ہوں. جوئی میں ادب، اب دیکھو نا شخصیت کو بھی دیکھو، ججتا ہی ہے یہ طلب کرے، ادب کو طلب کرے. انسان ادب کو ہی طلب کرے. ہم ادب کے بغیر بہت سی چیزوں کو طلب کرتے خدا سے، ان چیزوں کے ادب کو طلب نہیں کرتے. مولانا رومی کیا فرماتے ہیں؟ از خدا جوئی میں ادب، میں خدا سے ادب مانگتا ہوں، ادب طلب کرتا ہوں. کیوں؟ بے ادب محروم شد از لطف رب، کیونکہ بے ادب انسان خدا کے نعمتوں سے، خدا کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے. بے ادب انسان. پھر آگے بتاتے ہیں نقصان کیا ہے بے ادبی کا؟ بے ادب تنہا نہ خود را دشت بر، بے ادب انسان فقط اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالتا، آگ میں فقط اپنے آپ کو نہیں ڈالتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ بلکہ ہمیں آفاق ازد، بلکہ وہ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آگ میں ڈالتا ہے اگر ادب نہ ہو. آج جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کا تمام مسائل بے ادبی کی وجہ سے. ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ بے ادب لوگ، اسی وجہ سے ہر دنیاوی ہر چیز مسائل پیش ہو رہے ہیں. ادب وہ چابی ہے خدا کے خزانوں کو کھولنے کا. جو اس چابی کو لے گا وہ خدا کے ہر رموز، ہر خزانے کو کھول دے گا. اگر ادب ہو، خدا خزانے میں کیا ہے؟ جو آپ مانگتے ہو، دنیاوی چیز ہو، اخروی چیز ہو، وہ اس کے اندر ہے. آپ اگر جو چاہتے ہو وہ اس خزانے کے اندر ہے. اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو وہ اس خزانے میں ہے. اگر آپ آخرت بغا ہو، اگر یہ چاہتے ہو تو یہ لیے ہر چیز اس خوشیاں چاہتے ہو اس کا اندر ہے. اس کے لیے فقط یہ ہے کہ آپ آداب اختیار کرو، آداب اپنے اندر پیدا کرو. آداب مفاتیح الجنان، اس کا کیا مانیے؟ جنت کی چابیاں. یہ کتاب ہے نا، اس کے اندر دعائیں بہت سی چیزیں ہیں، یہ وہ چابیاں ہیں. اس کا آداب ذکر ہے. دعا بغیر ادب کو دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دعا کا جو پہلا طریقہ ہے وہ ادب ہے. جب خدا سے مانگو تو خدا کی تعریف کرو، اس میں خدا کی تعریف کر کے جو چیز مانگو گے وہ اللہ آپ کو عطا کر دے گا. بے ادب انسان جو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاتا ہے. موضوع جو گفتگو جو ہم کریں گے وہ ہے معرفت دین کے حوالے سے، دین کی پہچان کے حوالے سے. جاننا اور پہچاننے میں کافی فرق ہے. وہ اس طرح کہ جب انسان کسی شے کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کو مان لیتا ہے. پھر اس ماننے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان اس چیز کی پیروی کر دیتا ہے. دین، اگر کوئی دین کو پہچان لے تو پھر ماننا بھی شروع کر دے گا. پھر جب مانے گا تو اثر کیا ہوگا؟ دین کی پیروی کرے گا، دین کی پیروی کرے گا. اب سوال اٹھتا ہے، دین تو بہت سے دین ہیں، ادیان اس دنیا میں کئی دین ہیں، کون سا دین حق دین ہے؟ حق کا دین کون
پہنچا. حق کے دین کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا پہچاننے کے لیے؟ وہ ہے عقل. آپ کو عقل بتائے کہ حق کا دین کیا ہے. اگر کوئی باہر سے بتائے نہ بتائے کہ ہماری عقل بتائے کہ حق یہ ہے، دین حق یہ ہے. حق کے دین عقل سے پہچانا. کیوں؟ اسی عقل کی بنا پر تو باقی حیوانیت سے انسان تو حاصل تو کیا خدا نے. اسی عقل کے ذریعے انسان کے قیامت کے دن اسی انسان کے لیے سزا و جزا ہے. انہیں جانوروں کا تو نہیں ہے، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے، ان کے لیے سزا بھی نہیں ہے، حساب بھی نہیں ہے. وہ تو انسان کے لیے. کیوں؟ عقل. سائنسدانوں نے ایک تحقیق کی، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر عقل رکھا ہے اور دنیا میں بہت سے لوگ مختلف ادیان کی پیروی کرتے ہیں تو وہ اس عقل کے ذریعے کرتے ہیں. اس عقل کے ذریعے اپنے خدا تک پہنچتا ہے. ہندو ادھر، مسلمان اپنے خدا تک، مختلف ادیان پہنچ جاتے لوگ اپنے اس دین کی پیروی کرتے تھے عقل کے ذریعے. ہمارے ہاں علامہ ہلی نام سنا ہوگا. علامہ ہلی وہ شخصیت ہے جس کا قبر امام علی علیہ السلام کے روزے کے ساتھ ہی موجود ہے. لوگ وہاں پر زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، دفن ہونے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن اس شخصیت کو دیکھو وہاں کا مقبول ہے، وہاں پر تدفین ہے. اس شخصیت کو دیکھو دفن کہاں پر ہے، اس کی ذرا دیکھ لے. کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس عقل کے ذریعے ایک خدا تک انسان نہیں پہنچتا، بلکہ اس عقل کے ذریعے انسان حقیقی خدا تک پہنچتا ہے. اس ایک عقل کے ذریعے ایک حقیقی خدا تک پہنچتا ہے. ذرا اس کی تاکید کے لیے واقعہ پیش کروں. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے میں آپ کے لیے تین چیزیں لے کر آیا ہوں، ان میں سے آپ ایک چیز کو انتخاب کرو. حضرت آدم نے کہا کیا چیزیں؟ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ کہا ایک عقل ہے، دوسری چیز حیا ہے اور تیسری چیز دین ہے. عقل، حیا اور دین، ان میں سے ایک کو چناؤ کرو، انتخاب کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کا انتخاب کیا، عقل کو انتخاب کیا. حیا اور دین کو کہا کہ تم واپس چلے جائے، واپس چلے جائے. حیا اور دین کو کہا، عقل کو عقل میں انتخاب کیا. آپ ذرا دیکھیے حیا اور دین نے کیا جواب دیا. حیا اور دین نے کہا ہمیں خدا نے حکم دیا ہے جبرائیل کہ یہاں پر عقل ہوگی وہاں پر حیا اور دین بھی ہوگی. نعرہ حیدری، محمد وآل محمد، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جہاں پر عقل ہوگی وہاں پر دین و حیا بھی. بس معلوم ہوتا ہے جو قابل عقل ہے، شعور رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، اس کے پاس دین بھی ہے اور حیا بھی ہے. اس سے ذریعے انسان ایک خدا تک پہنچتا ہے، وہ بھی عقل کے ذریعے. ہم آگے توحید میں بیان کریں گے کہ عقل کی مزید وضاحت کروں گا. سب سے پہلے علامہ ہلی کا بیٹا فخر المحققین، جو ہمارے بہت بڑے فقیر گزرے ہیں، بہت بڑے فقیر گزرے ہیں، اس سے پوچھا کسی شخص نے کیا آپ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے؟ تو فخر المحققین نے کہا کہ میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے. میں نے خواب میں بابا سے پوچھا بابا اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی چیز بتاؤ جو آپ کو کام آئے آخرت میں، اس دنیا میں. کیا دو چیزیں بہت کام آئی. وہ دو چیزیں یہ ہے، ایک کتاب الالفین، الفین 2000. وہ کیا ہے کہ جس کتاب کے اندر 1000 دلیل مولا علی کی افضلیت پر ہے اور 1000 دلیل مولا علی کی بلا فسق خلیفہ ہونے پر. 1000 دلیل مولا علی کی افضلیت پر ہے کتاب کے اندر
اس بنا پر تو کہہ رہا ہے کہ قیامت وہاں پہ دو چیزیں اس دنیا سے جانے کے بعد کام، ایک چیز اور دوسری چیز کیا ہے؟ زیارت الحسین، حسین کی زیارت کام آئی. اس کے کئی واقعات ہم پیش کریں گے آگے آ کے. زیارت حسین، اب زیارت حسین کی معرفت ضرورت ہے. زیارت بہت کرتے ہیں لیکن عملی زندگی میں تبدیل نہیں آتی. حقیقت زیارت حسین اگر خلوص سے کرے، ریا نہ ہو اس کے اندر، تو پھر یہ قیامت میں بہت کام. اب زیارت حسین ہر ایک بس کی بات نہیں آج کل. وہی کرتے ہیں جس کے پاس مال و متاع ہو، جس کے پاس مال و متاع ہو. ایک شخص، ایک برا شخص بہت ہنس کوئی زیارت کا تمنا کر رہا تھا کہ رات کو جانماز میں بیٹھ کے شکوہ کرنے لگا. امام حسین سے شکوہ کیا، کہا اے امام آپ قریب نہیں ہیں، آیا یہ زیارت صرف امیروں کے لیے، جس کے پاس پیسہ اس کے لیے زیارت ہے. اس شکوے میں سوتا ہے، بڑا شخص سوتا ہے. خواب میں امام حسین کو دیکھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا اس شخص کو، اے بندے خدا، کیوں ہم کریم ہی ہیں، ہم کریم ہیں، اگر زیارت کرنا چاہتے ہو میری تو جہاں پر ہو وہاں سے زیارت کرو. جو براہ راست وہاں جاتا ہے، جا کے زیارت کرتا ہے، جو ثواب وہ حاصل کرتا ہے، اتنا ہی سب آپ جس جگہ پر ہو وہاں سے زیارت کرو، اتنا ہی ثواب ملے گا. وہ شخص خواب میں دیکھ رہا ہے، وہ سوال کرتا یا مولا اگر میں یہاں سے زیارت کروں مجھے ثواب مل جائے. مولا نے کہا ایک نشانی ہے، اگر وہ نشانی آپ کے اندر موجود ہو تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو یہاں سے جا کے زیارت کرتا ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ جب آپ یہ الفاظ کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، تو بے ساختہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ جائے. بے ساختہ ایک ہوتا نا، دو طرح کے آنسو ہوتے ہیں. ایک بندہ روتا ہے کوئی غم کی وجہ سے روتا ہے، اور ایک بے ساختہ آنسو آ جاتا ہے. جب السلام علیکم یا ابا عبداللہ پڑھو گے، میرے پر سلام کرو گے، اگر آنسو آ جائے، بے ساختہ آنسو آ جائے، سمجھ جانا کہ آپ نے میری زیارت کر دی. وہ کرنا لوگ شکو کرتے ہیں، یہاں سے ہی زیارت عاشور پڑھنا، زیارت حسین کرنا. بس انسان عقل کے ذریعے خدا تک پہنچتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اس عقل کے ذریعے دین کو پہچاننے کے لیے توحید کو سمجھنا ضروری ہے. توحید ہے کیا؟ خدا ایک ہے، خدا ذات میں بھی ایک ہے، خدا صفات میں بھی ایک ہے. ذات میں خدا ایک ہے، صفات میں قدیر ہے، حلیم ہے، خالق ہے، ہر چیزوں میں خدا ایک ہے. یہاں پر دو وجود بنتے، تیسرا وجود بنتا ہے. پہلا وجود کیا ہے؟ واجب الوجود. دوسرا وجود کیا ہے؟ ممکن الوجود. تیسرا وجود کیا ہے؟ ممکن الوجود. خدا کی ذات واجب الوجود ہے. واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجود اپنی ہو، کسی سے لی ہوئی نہ ہو. خدا کی ذات کسی سے لی ہوئی خود پائی. یہ ہمارا اعتقاد ہے. خدا کی ذات واجب وجود ہے. ہم کون لوگ ہیں؟ انسان. ہم ہیں ممکن الوجود، ہم وسیلے سے بنے ہیں. ہمیں پیدا کرنے والا خدا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا رب العزت ہے. ہم ممکن وجود ہیں. بس معلوم ہوتا ہے کہ خدا ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی. اس کو سمجھنا توحید کو ضروری ہے. توحید کو کیسے پتہ چلے؟ خدا ایک ہے، یہ عقل سے پتہ چلے گا خدا ایک ہے. یہ آپ کو عقل بتائے خدا ایک ہے. کیسے؟ خدا کے وجود پر تین دلائل ہیں نا، دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل استقرائی. ہم آج دلیل عقلی پر تھوڑا بات کریں گے.
دلیل عقلی سے خدا کو پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور مثال دے, ایک بندہ جنگل میں پیدا ہوا, وہاں جنگل میں ہی بڑا ہوا, رشد کیا, پھر وہ شخص بلوغت تک پہنچا, پھر دیکھتا ہے بڑا آسمان ہے, بڑی زمین ہے, بڑے جنگلات ہے, کوئی تو ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا. توجہ کرے, کوئی تو ہے ان کو پیدا کرنے والا. پھر وہ سوچے گا آیا جو یہ سب پیدا کرنے والا بغیر طاقت کے ہو سکتا ہے؟ نہیں, اسے قدیر بھی ہونا چاہیے. آیا ان تمام چیزوں کو بنانے والے جاہل ہو سکتا ہے؟ نہیں, اسے عالم بھی ہونا چاہیے, حلیم بھی ہونا چاہیے. آیا ان سب چیزوں کو بنانے والا جس کو موت آتی ہے؟ نہیں, اسے حی و قیوم ہونا چاہیے. بس جو جنگل میں پیدا ہوا ہے وہ بھی عقل کے ذریعے دریافت کرے گا کہ خدا ایک ہے, خدا ایک. ان تمام چیزوں کو دیکھ سمجھے گا خدا ایک ہے. اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں, ایک مانتے ہیں, وہ قدیر بھی ہے, وہ حلیم بھی ہے, وہ عالم بھی ہے, وہ حی و قیوم بھی ہے. خدا ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی. میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآنی سورہ روم کے آیت نمبر 30 یہ کچھ آیت 30, 31, 32 میں نے تلاوت کی. ان آیتوں میں خدا و تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, آپ اپنی صورت کو دین حنیف کی طرف قائم کرو, متوجہ ہو جاؤ, اس کی طرف رخ کرو. دین حنیف کہتے ہیں خالص کو, خالص دین کی طرف اپنے چہروں کو موڑو, اس کی طرف رخ کرو. آگے صاحب تفسیر آیت اللہ مکارم شیرازی لکھتے ہیں کہ یہ وجہ سے مراد یہاں پر ظاہری نہیں ہے, ظاہری نہیں صورت چہرہ, بلکہ یہاں باطنی ہے, وہ ہے دل. آپ اپنے دلوں کو خالص دین کی طرف موڑو. پھر کیا فرماتا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ توحید خدا نے فطرتاً انسان کے اندر رکھی ہوئی. وہ پہچان لیتا ہے فطرت کی بنا پر کہ خدا موجود ہے, خدا ایک ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, وہ فطرت کی جس پر ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ, یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ خلقت جس فطرت پر ہم نے انسان کو کیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. وذالک الدین القیم, یہی دین حق ہے, یہی دین قیوم ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں پہچانتے. میں نے پہلے کہا تھا پہچاننے اور جاننے میں فرق ہے. بہت سے لوگ دین کو مانتے ہیں, پہچانتے نہیں. یہ تو کہہ رہا ہے خدا, دین کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں, خدا کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. مثال کرتا ہوں, ایک بچہ کہتا ہے کہ وہاں پر کچھ ہوا ہے. مثال کے طور پر وہاں آگ لگی ہے, ایک بچہ کہتا ہے. تو جن کو کہہ رہا ہو تو کہیں گے بچہ ایسی کیا کہا ہوگا, متجری ہوتے. دوسرا شخص آیا, اس نے بھی یہی بات کی. تیسرا آیا, اس نے بھی. مثال 15 لوگ آئے, 15 بچے آئے, سب نے کہا کہ وہاں کچھ ہوا ہے. اب یہ لوگ سوچیں گے بچے تو بچے ہیں لیکن بات تو ایک کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ ہوا ہے. وہ یہ سوچیں گے جا کے دیکھ لیں کچھ ہوا تو نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھ جائیں وہاں نقصان ہو جائے. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے, سب نے کہا لا الہ الا اللہ, سب نے کہا لا الہ الا اللہ, لیکن لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں گئے. آج یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف جانا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں مشرک بن کر بیٹھ جائیں. جس لا الہ پر اپنے آپ کو, خاندان کو حسین علیہ السلام نے قربان کیا, سر سجدے میں آخری وقت ہے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں.
1,24,000 انبیاء آئے, سب نے کہا لا الہ الا اللہ, سب نے کہا لا الہ الا اللہ. سر کٹوائے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں ہوا. بنی اسرائیل تاریخ ہے, ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کر کے اپنے کاموں میں اس طرح مشغول ہوتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ ہر نبی نے, ہر تمام انبیاء نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اور یہی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے میں اور آپ کے مولا کربلا کی طرف چلے گئے. آپ کی سمجھتے تمام یہاں پر آج روک لیتے ہیں. دیکھیں خلاصہ کیا ہوگا. خدا کی ذات ایک ہے, صفات میں بھی ایک ہے, ذات میں بھی ایک ہے. تو خدا کی وجود یہ ہمیں عقل پیدا کرتا ہے. میں آج مسائل بھی خاتون گزارا پڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ وہ بیوی ہے جو ام المسائل ہے. اگر ہم مسائل کی ابتدا اگر بیوی سے نہ کریں تو یہ صحیح نہیں رہے گا. بیوی نے اپنی زندگی میں توحید کو بیان کیا, اور آخر وقت میں بھی خطبہ توحید دے کر اس دنیا سے چلی گئی. سمجھایا سب کو, وہاں پہ توحید کو سمجھائی. لیکن عزاداران سے تو شکرہ اعلان ہوتا ہے کہ بی حضرت الزہرا صلی اللہ علیہ مسجد نبی میں خطا کرنا چاہتے ہیں. تاریخ میں موجود ہے کہ بی بی نے 3 تہوں میں پردہ کی. پہلے تہ میں لباس دے وطن کی, پھر اس پر مکھنا اوڑھی, پھر ایک بڑا چادر پہن کے بی بی تیار ہو گئی مسجد نبی جا کر خطاب کر. روایت میں موجود ہے کہ بی فاطمہ الزہرا چند بیویوں کے ہمراہ مسجد نبی کی طرف نکل پڑی. جب راستے سے گزر رہی تھی, اگرچہ رسول اللہ نے مسجد نبی کے لیے مخصوص راستہ بیوی کے لیے معین کیا تھا, لیکن آج بھی اس دروازے سے نہیں جا رہی ہے, بلکہ آج بھی اس صدر دروازے سے جا رہی ہے جہاں سے رسول اللہ جایا کرتے تھے. بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ تیز قدم پہ جا رہی تھی. راستے میں موجود لوگوں نے کہا کہ آج فاطمہ نہیں جا رہی بلکہ آج رسول اللہ جا رہے ہیں. آج طرز رسول اللہ کی طرح بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ مسجد نبی طرف جا رہی ہے. جب مسجد نبی میں پہنچی نا, حضرات سید الشہداء وہاں پر پردہ لگائے ہوئے تھے. ایک سائڈ پہ خواتین بیٹھ ہوئی تھی, ایک سائڈ پہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے. بی بی جو ہی مسجد کے اندر داخل ہوئی بیٹھ کے رونے لگی, زار قدر سے رونے لگی. اس قدر روئی کہ مرد حضرات بھی رونے لگے. اس قدر بی بی روئی کہ مرد حضرات کے آوازوں پر بی بی کی آواز بلند ہوئی. لیکن بی بی نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد خطبہ دیا. یہ وہی خطبہ توحیدیہ ہے جس پر خدا کے ایک ہونے پر اس دربار پتہ ہے خلیفہ بھی موجود تھے, اس کے ماننے والے بھی موجود تھے, جو دل سے مانے تھے وہ بھی موجود تھے, اور جو دل سے نہیں مان رہے تھے وہ بھی موجود تھے. بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ توحید کو بیان کرتی ہے, پھر آخر میں حق مانگتی ہے. جو حق رسول اللہ نے دیا تھا وہ حق مانگتی ہے. لیکن عزاداران سید الشہداء وہ حق بیوی کو نہیں دی جاتی. دوبارہ پلٹ کر گھر کی طرف آنا چاہتی ہے تو جس حالت میں بیوی گئی تھی مسجد نبی کی طرف, اس حالت میں دوبارہ گھر میں نہیں آ رہی. عزاداران سید الشہداء بیوی راستے سے جا رہی تھی, کبھی راستے میں گر جاتی تھی, کبھی بیٹھ جاتی تھی, کبھی بیویاں اٹھاتی تھی. پھر اس طرح گھر کے اندر لے گئی کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام انتظار کر رہے تھے, در کے پیچھے امام علی علیہ السلام انتظار میں بیٹھے
بیٹھے تھے کہ بیوی کب آئے گی. دوران عزت و شہداء جو یہ بیوی پہنچی نا دروازے کے اندر, دروازہ بند کر کے مخنا جو اوڑی تھی اس کو اتار کے رونے لگتی ہے. مولا پوچھتے ہیں بیوی کیوں رو رہی ہے؟ اے کاش علی میں مر جاتی, میں زندہ رہنا چاہتی. پھر مولا پوچھتے ہوا کیا ہے بیوی بتائیے. کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے, مجھے جھٹلایا گیا, مجھے کہا کہ آپ اپنے حق کے لیے گواہ لے کر آ جاؤ. کہ جس بیوی کے لیے گواہ خدا تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے فاطمہ جا کے اپنے اس حق کے لیے گواہ لے کر آ جاؤ. حضرات زید و شہداء بیوی آ کے ہر ایک دروازے پر جاتی ہے, لوگوں سے پوچھتی ہے آج ہم غدیر بھول گئے ہو, غدیر میں کیا کہا تھا رسول اللہ نے علی کو. وہ اب تاریخ میں ہے کہ بعض نے دروازہ کھولا ہی نہیں, اور اگر بعض نے کھولا بھی تھا تو بعض نے کہا کہ ہم بھول گئے ہیں بیوی. لیکن اللہ تعالیٰ نے زید و شہداء جب حکم ملتا ہے, جب اعلان ہوتا ہے کہ در زہرا کو جلانا ہے, یہی لوگ در زہرا پر پہنچ جاتے ہیں, آگ لے کر ایندھن لے کر پہنچ جاتے ہیں. حضرات زید و شہداء عاشقهم اللہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں, در پہ کھڑے کہتے ہیں علی کو ہمارے حوالے کرو. حضرات زید و شہداء یہ شجاع خاتون بیوی آگ ان سے کہتی ہے من انتم, تم کون لوگو؟ انا فاطمہ, میں فاطمہ ہوں, تم کون لوگو بتاؤ. لیکن وہ بتاتے نہیں, کہتے ہیں اگر دروازے کو نہیں کھولا تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. حضرات زید و شہداء آگ لگا دی گئی, آگ لگا دی گئی. در کا جلنا تھا, در کو پورا جلنے نہیں دیا, در کو ٹھوکر ماری. تاریخ میں موجود ہے کہ اس ایک در کی میں بیوی کے پہلو میں جا لگی. جب لگی تو کہا الیہ یا فضا آئیو, محسن شہید ہو گئے. حضرات زید و شہداء جب یہ لین اندر گھسے نا, جب اندر گھس کے شیر خدا کو لے جا رہے تھے, در کے قریب لائے تھے, بیوی اپنی درد بھول گئی, اور بیوی نے اپنے ہاتھ سے دامن حسین کو زور سے پکڑا اور دامن حسین کو نہیں چھوڑا. حضرات زید و شہداء ایک لئیم کہتے ہیں میں نے دست اطہر کو, بیوی کا ہاتھ کو کس طرح چھڑائے بتاؤں. کہتا ہے کہ میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا تو وہ بھی کھینچتی آ رہی تھی. پھر میں نے دیکھا بیوی ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی, تو میں نے دائیں دیکھا, میں نے بائیں دیکھا, ساتھ میں کنفل سے تازیانے کو نکالا, میں نے ہوا میں